السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پہ، چرندوں پر، پرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر بہترین حکومت نوازی۔ ہواؤں پہ ایسی حکومت، آپ کے پاس ایک جو تخت تھا وہ ہوا کو حکم دیتے اور تخت لے کر چلے جاتا۔ یہ تخت بولے تو ایسا تخت نہیں جو اپنے گھر میں رہتا، 4 پاؤں جو اس کے اوپر ایک بڑا تخت ہے، بہت سے بہت سوئے تو 2 آدمی سو سکتے، یا کھانا کھانے بیٹھے تو 4 آدمی بچھا کے کھانا کھا سکتے۔ نہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ بہت بڑا تخت تھا، بہت بڑا تخت، اور اس کے جو فزیکل نیمز ہوتے ہیں، ایرو ڈائنامک، حالانکہ ہم تو وقت تخت نہیں دیکھے، لیکن جو ہوا میں اڑ کے تیز رفتار سے جانے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا ایرو ڈائنامک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی، فزیکل فٹنس کس طرح ہوتی، ایرو ڈائنامک کس طرح ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پرندے الگ الگ انداز میں اڑتے ہیں۔ سب سے بہترین پرواز کرنے والا پرندہ شاہین، بلند پرواز کرنے والا پرندہ۔ سائنٹسٹ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں اوپر تک اڑتا ہے تو آپ دیکھیں گے پر نہیں مارتا، وہ ایسے ہی اڑتے رہتا ہے۔ ایک ویس ہوتی ہے، گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے۔ وہ گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس میں وہ گھومتے 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 کافی بلند مقام تک اڑتا ہے، اور اپنے شکار کے لیے جب وہ ڈیب مارتا ہے تو تمام پروں کو ایسا بند کر کے جب انہیں ڈیب مارتا ہے تو اس کا نیچے اترنے کی رفتار 325 کلومیٹر کی رفتار سے وہ نیچے اترتا ہے، اور اپنے شکار کے پاس آنے کے بعد وہ پر کھولتا ہے۔ ایک شعر یاد آیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے طاہر لاہوتی، اس رکس سے موت اچھی جس رکس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑنے کے لیے نکلتا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھنے کی کیپیسٹی، ہزاروں، ان کی پوری ٹیم، ان کے جو وزیر، ان کے مشیر، ان کی فوج کے لوگ، ان کے ساتھ جنوں پر بھی آپ کی حکومت، پرندے وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا تخت، بہت بڑا تخت، آپ اس میں پوروں کو لے کے اڑتے تھے۔ ابھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر، اللہ نے ہم کو جو ڈیزائننگ سمجھائی ہے فزیکل، اب میں مثال دیتا ہوں، ہاتھی اور ہرن۔ ہاتھی تقریباً 5 ٹن وزن کا ہوتا ہے، 5 ٹن۔ اب ہرن کیا ہے، اب ایک 25-30 کلو، 50 کلو بہت سے بہت۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کرو، ایک تجربہ کرو، ہاتھی کے 4 پیر گھٹنوں سے نکال دیں گے کاٹ کر، اور وہاں پر ہرن کے 4 پیر اس کو لگا دیں گے، اور یہ نکلے ہوئے 4 پیر ہرن کو لگا دیں گے، تو کیا ہاتھی وہ ہرن کے پیر پہ چل سکتا؟
نہیں چلتی. ایک تو وزن سے ہی وہ چکنا چور ہو جائیں گے بالکل, یا تو زمین میں دھس جائیں گے اس کے وزن سے, باریک ہونے کی وجہ سے. اور ادھر ہرن, یہ موٹے موٹے پیر, وہ تو اٹھا بھی نہیں سکیں گا پیر. تو اللہ نے جو فزیکل سسٹم بنایا ہے, ہرن اس کے وزن کے اعتبار سے, اس کی رننگ کے اعتبار سے اس کے پیر ہے, اور ہاتھی کے وزن کے حساب سے اس کے پیر کی ہڈی آپ دیکھیں گے تو ایسی موٹی ہڈی. اور ایک بات میں سائنس کی یہاں چلتے چلتے بتاؤں گا, تھوڑا یہ طویل چلے گا واقعہ, یہ ہو سکتا 1 2 3 پارٹ بھی بنے. جب یہ ڈاکٹرز جو ہے ہاتھی کا آپریشن کر رہے تھے, پوسٹ مارٹم, مر گئے سو ہاتھی کا, تو بہت سارے چیزیں انہوں نے دیکھی. ایک چیز ان کو بہت پریشان کرنے لگی. ایک چیز, ہاتھی کے سیدھے پیر میں, سامنے والا رائٹ ہینڈ کا جو پیر ہے, وہ پیر کے تلوے میں سے ایک رگ جاری, وہ رگ ہوتے جاتے دماغ تک پہنچی, اور کوئی 3 پیروں میں نہیں, اور ایسا کوئی اور جانور میں بھی نہیں ہے, صرف ہاتھی میں. آخر وہ رگ کام کیا کر رہی ہے؟ سائنٹسٹ پریشان ہے, وہ رگ کام کیا کر رہی ہے؟ بہت سارے یہ لوگ تجربے کرے زندے ہاتھیوں کے اوپر, وہ رگ کیا زمین کی نرمی کو پہچانتی ہے کیونکہ وہ زیادہ وزن ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, ایک بات اور بتاتے چلوں, وہ سنڈ سے زمین کا وہ دیکھتا ہے, جہاں پر سامنے کا پیر ہے وہیں پر پیچھے کا پیر آتا ہے, چلنے کا اس کا انداز. تو بعد میں پتا چلا کیونکہ ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, اللہ نے اس کو ایک ایسی سہولت دی ہے کہ زلزلے کے جھٹکے اگر زمین میں آئے, اسکیل پہ کتنے بھی درجے کا ہو, سب سے پہلے ہاتھی کو معلوم ہو جاتا, اس کا کمپن, زمین کے جو جھٹکے ہوتے ہیں اس کے پیر میں وہ ایک ایسا کچھ آلہ ہے, وہ فوراً دماغ کو پہنچا دیتا ہے کہ اب زلزلہ آنے والا ہے. تو وہ فوراً دونوں پیر ایسا پھیلا کے کھڑے جاتا ہے, اپنے آپ کو بیلنس کر لیتا ہے کہ دھڑ سے گر نہ جائے. تو باقاعدہ زمین میں یہ لوگوں نے کمپن کے آلات کو لگا کے, ایک ہاتھی کا جھنڈ آ رہا تھا, بہت دور سے انہوں نے بٹن دبا کے وائبریشن پیدا کیا. جیسا وائبریٹ ہوتے وہ لوگ چلنے والے ہاتھی رک گئے اور اپنے پیر پھیلا کر کھڑے. تو لہذا جب سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت اڑتا تھا تو بہترین انداز میں اڑتا, ایرو ڈائنامک تھا. آج ہمارے جدید ترین جو ہمارے پاس پلین ہیں, بہت زمانے تک جمبو جٹ 747 بوئنگ کا جمبو جٹ چلتا رہا, جو 425 افراد کو ایک وقت میں اڑا کے لے جاتا تھا. جمبو جٹ بولے تو بہت بڑی بات تھی, الحمدللہ میں بھی سفر کرا ہوں. لیکن اب A380 پلین ایسا بن گیا ہے جو ایئر بس کا ہے. یہ ایئر بس فرانس اور پوری یورپین کنٹریز مل کے بناتی. A380 اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پلین A380 ڈبل منزل ہے, جس میں 850 آدمی سفر کرتے ہیں. یہ بڑی لائن, بڑی ایئر لائن کے اوپر ہے. جیسا اگر آپ دیکھیں گے تو دبئی سے ڈائریکٹ امریکہ کے لیے وہ سفر کرتا ہے, ادھر سنگاپور سے ڈائریکٹ آسٹریلیا کے لیے سفر کرتا ہے. کنیکٹڈ فلائٹس ہوتے ہیں, تقریباً مسافر کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور 850 یہ اسٹاپ کے ساتھ ایک اندازے کے حساب سے 800 مسافر اور 40 سے 50 لوگ اس میں کام کرنے والے. وہ 12 سے 14 گھنٹے لگاتار اڑنے کی صلاحیت رکھتا.
اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پر ہزاروں لوگ بیٹھ کے سفر کر رہے، اور اچانک سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جہاں پر ہدہد بیٹھا، ایک پرندہ ہے ہدہد، بھلے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا وہ؟ اجازت لے کے گیا کسی سے؟ نہیں، بولے نہیں لے کے گیا، وہ آئے تو مجھے بتانا، بغیر اجازت ہدہد کہاں گیا؟ لہٰذا میں یہاں بات کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، یا نہیں تو پارٹ 3۔ آپ اب اجازت دیں، آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، بچوں تک علم کو پہنچانا ضروری ہے۔ ہماری جو آنے والی جو جنریشن ہے ان کو معلومات ہونا، بہترین انداز میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں فرمایا، ارشاد فرمایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔